اور پھر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تلاش کریں کہ آپ اپنے دولت قدر میں موجود ہیں. ایک دن ہو گیا کچھ کھایا پیا نہیں ہے. امام حسن فرماتے ہیں کہ میرے بابا جان حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ جو لے کے گھر پہ تشریف لائے. تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جو کو پیسا. پیسنے کے بعد اس کی روٹی تیار کی اور سب کو روٹی پیش کی. حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ سب نے روٹی کھا لی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حصے کی روٹی رکھ لی. ابھی کچھ دیر کے بعد روٹی کھانے کا سوچ رہی تھا, روٹی کو ہاتھ لگایا ہی تھا, دروازے پہ دستک ہوئی اور ایک فقیر نے آواز دی کہ اے رسول اللہ کی بیٹی میں 2 دن کا بھوکا ہوں. کیا آواز دی فقیر نے؟ اے رسول اللہ کی بیٹی میں 2 دن کا بھوکا ہوں, میں جانتا ہوں جس در پہ آیا ہوں یہاں سے خالی نہیں جاؤں. مجھے کچھ عنایت فرمائیے, میں 2 دن کا بھوکا ہوں, میں جانتا ہوں جس در پہ آیا ہوں یہاں سے خالی نہیں جاؤں گا. سیدہ کائنات نے امام حسن کو حکم دیا کہ اے حسن جاؤ یہ روٹی اٹھاؤ اور اس فقیر کو دے دو. امام حسن فرماتا مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم سب نے ایک دن سے کچھ نہیں کھایا تھا. جب روٹی کھانے کا وقت آیا تو ہم سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹی کھا لی اور حضرت سیدہ فاطمہ کی وہ ایک روٹی رہ گئی تھی جو آپ نے تناول فرما دی تھی اور اس میں فرمایا کہ جاؤ دے آؤ. میں نے عرض کیا اما جان ایسا کیجیے آدھی آپ کھا لیجیے آدھی دے دیتے ہیں. آدھی آپ کھا لیجیے آدھی دے دیتے ہیں. سیدہ کائنات نے فرمایا میرے بیٹے تو نے شاید اس فقیر کے جملے نہیں سنے. اس نے نہ تجھ سے کہا ہے نہ علی سے کہا ہے, اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اے رسول اللہ کی بیٹی میں 2 دن کا بھوکا ہوں. کوئی بات نہیں, تو جا روٹی اسے دے دے, میرا 1 دن اور گزارا ہو جائے گا. وہ فقیر اس در پہ آیا ہے اور اس در سے خالی نہیں کیا چاہیے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی مرتبہ میں قبیلہ بنی سلیم سے ایک شخص آیا اور اس نے ایمان قبول کیا, اسلام قبول کیا. نبی پاک نے اس کی مالی کیفیت پوچھی, بتا تیری مالی کیفیت کیسی ہے؟ عرض بازار ہوا یا رسول اللہ ہمارے قبیلے میں 3000 لوگ رہتے ہیں. کتنے لوگ رہتے ہیں؟ 3000 لوگ رہتے ہیں. یا رسول اللہ سب سے غریب, سب سے نادار, سب سے زیادہ ناتواں میں ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی اس کی مالی مدد کرو, اس کو کچھ دو. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور صحابی نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فقیر کو میں کہتا ہوں, اس صحابی سے میں کہتا ہوں کہ میری سواری باہر کھڑی ہے, جب یہ جانے لگے تو میری سواری جو اونٹ ہے یہ جاتے ہوئے لیتے ہوئے چلے جائے. مولا کائنات مولا علی شیر خدا کھڑے ہوئے اور مولا علی نے اپنا امامہ شریف اپنے سر اقدس سے اتارا اور اس کو تحفتاً پیش کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو فرمایا کہ سلمان کھانے کا کچھ انتظام کرو, ان کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کھانے کی تلاش میں مسجد نبوی سے جیسے ہی باہر نکلا تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میری نظر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ پڑی. کس کے دروازے پہ پڑی؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پڑی. میں نے دروازے کو دستک دی, میں نے عرض کی کہ مجھے کچھ نہیں سمجھ آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب شخص آیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے مجھے سواری دی ہے, پہننے کو کپڑے مولا علی نے دیے ہیں. نبی پاک نے کھانے کے لیے حکم فرمایا, مجھے کچھ سمجھ نہ آیا, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. سیدہ کائنات نے یہ نہ فرمایا کہ بھائی علی نے جو دے دیا ہے تو ہمارا تو حصہ ڈر گیا. فرمایا نہیں, مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے. میں نے پوچھا حضرت سلمان فارسی نے کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے. قربان جائیے سیدہ کائنات نے فرمایا 3 دن ہوئے بچوں نے کچھ نہیں کھایا. 3 دن سے بچوں نے کچھ نہیں کھایا, مگر ٹھہر جا بہت کچھ ہے. یہ میری چادر ہے, یہ میں چادر تجھے دے رہی ہوں. ہم سے 2-4 گھر چھوڑ کے ایک یہودی شمعون کا گھر ہے, وہ قیمتی چیزیں رکھتا ہے, نقدی دے دیتا ہے یا پھر قیمتی چیزیں رکھ کے کچھ اناج, گندم, جو اور سرکہ اور اس طرح کی کچھ کھجورے وغیرہ دے دیتا ہے. جا یہ چادر اسے گروی رکھوا دے اور اس کے بدلے اگر وہ کچھ رقم دے تو اس رقم سے اس کو کھلا, یا پھر اگر وہ کچھ اناج سے اس کو جا کے کھلا دے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ چادر قبول فرمائی.
उस शमून यहूदी के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे को दस्तक दी, शमून यहूदी से कहा कि ये चादर है, ये बतौले गिरवी रख ले और इसके बदले में कुछ दे दे। शमून पूछने लगा कि आखिर ये चादर किसकी है? बड़ी खूबसूरत है, बड़ी आलीशान है, बड़ी जबरदस्त है, बहुत खुशबू वाली है, आखिर ये चादर किसकी है? हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की चादर है, जो मौला अली के घर से आई है। अल्लाह अकबर। शमून यहूदी ये कहने लगा कि मैं तौरात पढ़ा करता था, आज ही मैंने सुबह तौरात में पढ़ा है कि जब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़राबतदारों में ऐसे लोग होंगे कि जो खुद परेशानी में होंगे, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हो, खुद तकलीफ में होंगे, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते होंगे। ऐ सलमान जा और ये चादर दे दे और सैयदा कायनात को ये चादर तोहफे में वापस भेज कर दे, और जितना साजो सामान है ये भी ले जा, नकदी भी ले जा, और जाकर कह दे कि जब आपकी ये नूरानी चादर मेरे पास आई है तो मेरा दिल भी नबी पाक की मोहब्बत में मचल उठा है, और मैं भी आज ये सब कुछ भी दे रहा हूँ, और मैं अपने आप को भी दीन इस्लाम की खिदमत के लिए पेश करता हूँ। अल्लाह अकबर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से क्या खूब फरमाया। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह तर्दी इन्नकी सय्यदतुन निसाइल आलमीन, ए मेरी बेटी फातिमा, क्या तू इस बात पर राजी नहीं है कि तू सय्यदतुन निसाइल आलमीन है? जुमले पे तवज्जो नहीं दिया भाई। पूरी कायनात का मंबा और मरकज ये है कि सबसे वो ज़ात बारी ताला राजी हो जाए। तवज्जो है या नहीं? वो ज़ात बारी ताला सबसे राजी हो जाए। नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं कि मौला तू राजी हो जाए, रोजेदार रोजा रख रहे हैं, मौला तू राजी हो जाए, इबादत करने वाले इबादतें कर रहे हैं कि मौला तू राजी हो जा, तवाफ़े काबा हो रहा है कि मौला तू राजी हो जा, मुल्तज़म से लोग चिपटे हुए हैं कि मौला तू राजी हो जा, हजर असवद को बोसा दिया जा रहा है कि मौला तू राजी हो जा, मकामे इब्राहिम पर नमाज़ें पढ़ी जा रही है कि मौला तू राजी हो जा, सफा और मरवा की सही की जा रही है कि मौला तू राजी हो जा, हज बैतुल्लाह किया जा रहा है कि मौला तू राजी हो जा, गिरिया आदम का तकाजा है कि मौला तू राजी हो जा, नूह अलैहिस्सलाम की तमन्ना मौला तू राजी हो जा, हर नबी की तमन्ना है मौला तू राजी हो जा। मगर जब हमारे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई तो क्या खूब बात है कि कायनात की तमन्ना है कि मौला तू राजी हो जा, और उस रब की तमन्ना है कि महबूब तू राजी हो जा। कायनात की तमन्ना है कि मेरे रब तू राजी हो जा, और रब की तमन्ना है कि मेरे महबूब तू राजी हो जा। आला हजरत को बैठा गया, फरमा गए कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, कुर्बान जाइए कि खालिद कायनात ने फरमाया महबूब तू राजी हो जा, तेरी उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े हुए कि तू राजी हो जाए, तेरे इशारे पर हमने सूरज को पैदा किया कि तू राजी हो जाए, 313 तू लेके आया, हमने हजारों पर फतह की थी कि तू राजी हो जाए, दुश्मनों के हाथों में कंकरियों ने तेरे कलमा पढ़ा के तू राजी हो जाए, तेरे आगे शजर को झुका दिया मैंने कि तू राजी हो जाए, हजर तेरे नाम का कलमा पढ़ने लगे कि तू राजी हो जाए। ऐ मेरे महबूब, कायनात की सारी चीजें एक तरफ, मेरा मुद्दा ये है कि तू राजी हो जाए, मगर कुर्बान जाइए आका वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि मेरे आका ने फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, जब देखिए कि खालिद कायनात से हर एक की तमन्ना है कि वो राजी हो जाए, ये मखलूक चाहती है कि खुदा राजी हो जाए, खुदा चाहता है मुस्तफा राजी हो जाए, मगर तवज्जो दीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी फातिमा राजी हो जाए, मैं चाहता हूं मेरी बेटी फातिमा राजी हो जाए। शान सैयदा कायनात बहुत आसान अंदाज में आपको मिलती है।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک معروف حدیث آپ سب نے سنی، الولد نعمہ والبنت نعمہ، بیٹا کیا ہے؟ نعمت ہے، اور بیٹی کیا ہے؟ بیٹی کیا ہے؟ سب کو پتا ہے بیٹی کیا ہے؟ رحمت. بیٹا کیا ہے؟ نعمت. بیٹی کیا ہے؟ رحمت. نعمتوں کا حساب ہوگا یا نہیں؟ نعمتوں کا حساب ہوگا، رحمتوں کا حساب نہیں ہوگا. اچھا، اس کی تفصیل میں جائے گا. بیٹا نعمت، بیٹی رحمت. کیا مقصد؟ یعنی ایک عام بیٹی، عام بیٹی عام باپ کے لیے رحمت. جو بھی بیٹی کسی بھی باپ کی ہو اس کے لیے کیا ہے؟ عام بیٹی عام باپ کے لیے رحمت. مگر قربان جائیے سیدہ کائنات پر کہ اے سیدہ تو اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین. سیدہ اس باپ کے لیے رحمت جس کے بارے میں قرآن نے کہا میں حکم کا آپ کو سامنے رکھنے کے لیے ایک اور روایت ہے. نبی پاک کا فرمان تھا نکاح اور نصف الایمان. نکاح آدھا ایمان ہے. نکاح کیا ہے؟ آدھا ایمان. کیا مقصد؟ ایک عام عورت اپنے شوہر کے آدھے ایمان کی وارث. کیا جملہ کہا میں نے؟ عام عورت اپنے شوہر کے آدھے ایمان کی وارث. علامہ صاحب نے تائید فرمایا عام عورت اپنے شوہر کے آدھے ایمان کی وارث. مگر قربان جائیے سیدہ کائنات پر کہ اے فاطمہ تو اس کے آدھے ایمان کی وارث ہے جسے میرے نبی نے خود کلی ایمان قرار دیا. آخری روایت سننے کی اور پھر اجازت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میرے آقا نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ بے شک تمہاری جنتیں تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. تمہاری جنتیں تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. کیا مطلب؟ ایک عام اولاد کی جنت، عام اولاد کی جنت، عام ماں کے قدم کے نیچے. عام اولاد کی جنت عام ماں کے قدم کے نیچے. مگر قربان چاہیے سیدہ کائنات کی عظمت پر کہ اے سیدہ آپ کے قدموں کے نیچے جن کی جنت ہے ان کے بارے میں میرے نبی نے خود فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت. حسن اور حسین تو خود جنت کی جوانوں کے ساتھ. یا رسول اللہ. تو اپنی گفتگو کا اختتام اعلی حضرت کے اس شعر پر کروں گا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اے